کے لیے بہت ان شہداء کے قاتل جو یزیدی اور طاغوتی مقاصد کے لیے ظلم و بربریت کو دہشت گردی و قتل و غارت کو روا دیے ہوئے ہیں، ان ملائم کی ناکامی اور رسوائی کے لیے بہت سب اہل ایمان کی صحت و سلامتی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين آپ کی ساری عبادات اور بالخصوص آج کی اس عبادت کو شرف و قبولیت نصیب فرمائے، اپنے لطف و کرم کے ساتھ اس کا اجر کثیر منظور فرمائے، ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین و شہداء و صدیقین کی خدمت میں ہدیہ ہونے کے باعث اس میں مزید اضافہ فرمائے، اور پھر یہ ہمارا تحفہ نور قبلہ قاضی صاحب کی روح طیب پر بھی صاحب فرمائے، خداوند منان ان کی زندگی کی تمام خدمات اور حسنات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو خطائیں ان سے صادر ہوئی ہوں حق شہداء کربلا اس خدمت گزار کربلا کو مغفرت سے سرفراز
خالق منان آخرت کی ہر منزل میں انہیں اپنے معصوم پیشواؤں کی شفاعت عطا کرے، نتیجتاً انہیں جنت کے بلند درجات نصیب فرمائے، عذاب آخرت سے انہیں اپنی امان عطا فرمائے، ان کے وارثان و عزیزان و پسماندگان کو بہتر وارث ہونے اور ان کے اسباب مغفرت پر عمل کرنے اور ان کے کھانے جو ان سے خالی رہ گئے ہوں انہیں پور کرنے کی کوشش کریں، اپنی دعاؤں کی قبولیت اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بظاہر دامن وقت انتہائی مختصر ہے، اس لیے بیان بھی مختصر اور جامع ہی مناسب ہے۔ اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے وہ مقصد اس کائنات کی نعمتوں سے فقط فیض یاب ہو کر مر جانا نہیں ہے، بلکہ ایسی کمائیوں کو ذخیرہ کرنا ہے جو اسے ابدی زندگی میں کام آئے اور اس کی ابدی زندگی کو نور علی نور بنانے کا وسیلہ۔ تمام انبیاء، تمام رسل، سارے اولیاء اور ائمہ خدا، جتنے بھی ہادیان برحق اللہ نے بھیجے ہیں، ان کا مقصد واحد اور واحد مقصد یہی تھا کہ وہ اس انسان کو ہدایت کریں کہ انسان اپنی فقط موت تک کی زندگی کو یاد نہ رکھ بلکہ موت کے بعد والی ابدی زندگی کو بھی یاد رکھ۔ اور اللہ نے اپنا پروگرام بڑا واضح طور پر فرمایا جس سے متعلق ایک آیت بھی ہے جو میں نے آپ کی خدمت تلاوت فرمائی، کہ فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتیٰ، ہم نے سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا، یعنی جس طرح ہمارا بڑا مضبوط پروگرام ہے اور پختہ کہ ہم نے ہر زندہ کو موت کا ذائقہ چکھانا ہے، ایسے ہی ہمارا اگلا پروگرام بھی اتنا ہی مضبوط ہے کہ ہم نے جسے جسے موت کا ذائقہ چکھانا ہے اسے دوبارہ نئی زندگی بھی عطا کرنا۔ ایک فرق جو کفر اور اسلام کے درمیان ہے یا مسلم اور کافر کے درمیان ہے وہ یہی ہے کہ موت کو تو کافر بھی تسلیم کرتا ہے لیکن موت کے بعد کی زندگی کو فقط مومن ہی تسلیم کرتا ہے۔ اس کو بھی ایمان بالغیب کہا جاتا ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید نے سورہ البقرہ کی پہلی آیات میں ارشاد فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن جو لا ریب فیہ کتاب ہے یہ ہدایت ہے اہل تقوی اور متقیوں کے لیے، لیکن متقیوں کی پہلی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب ہوتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا جب تک انسان سائنسی گرفت سے نکل کر ایمان بالغیب کی حدود میں داخل نہ ہو اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ متقی نہ ہو قرآن کا نور ہدایت اس کے سینے کو منور نہیں کر سکتا۔ واضح ہے کہ سائنس جو آج کا ترقی یافتہ ترین علم ہے اس کی گرفت میں شاہد تو آ سکتا ہے غائب نہیں آ سکتا۔ جو چیزیں اس کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کی جا سکتی ہیں اس پہ تو سائنس اپنا تبصرہ بھی کرتی ہے،
اس کا نتیجہ بھی دیتی ہے، اس پر بحث و تمیز بھی ہوتی ہے، اس کے نتائج و ثمرات بھی سامنے آتے ہیں، لیکن جو شے سائنسدانوں کی لیبارٹری کی گرفت میں ہی نہ آ سکے اور وہ اس کو ٹیسٹ کر کے کوئی نتیجہ ہی نہ پا سکیں، تو اس پر وہ کوئی تبصرہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے، اور نہ اس پر وہ کوئی رائے دے سکتے، اور اگر دے بھی صحیح تو ان کی رائے کوئی صحیح نہیں ہو سکتی۔ مثلا میں مثال کے طور پر عرض کروں، اس وقت جتنے بھی آپ اہل ایمان اس محفل میں تشریف فرما ہیں، اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ دو دو فرشتے بھی ہیں؟ جی جن کے ساتھ ہیں ذرا ان کے ساتھ مل کر ایک صلوات تلاوت۔ میں نے اشارہ اس لیے کیا کہ اللہ نے آیت صلوات جب نازل کی اس میں یہ حوالہ ضروری سمجھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے اور اللہ کے سارے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، اور جب اللہ اور ملائکہ سارے صلوات بھیجتے ہیں تو پھر جو اہل ایمان ہیں انہیں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، انہیں بھی مل کر محمد و آل محمد پر بآواز بلند صلوات۔ یہ ملائکہ جن کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا اور آپ نے بھی اس کو مانا، ان ملائکہ کو سائنس اس لیے تسلیم نہیں کرے گی کہ ملائکہ اس کی لیبارٹری کی گرفت میں آنے کے لائق، اور جس طرح ملائکہ ان کی گرفت میں نہیں ہے، ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے، اور اس غیب سے تعلق رکھنے والی ایک چیز کا نام موت کے بعد والی نئی اور ابدی زندگی۔ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے کربلا کے بے گناہ لہو کے صدقے ہمیں اس غیب پر ایمان کی سعادت عطا فرمائی۔ اگر غیب نہ ہوتا تو کبھی حسین کربلا نہ جاتے، اگر یہ غیب کا مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی زہرا جائیاں اس طرح بازاروں اور درباروں میں نہ جاتی جس طرح کے دشمن انہیں لے گئے۔ اور میں کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتا ہوں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ایک مستجاب الدعوات ولی خدا خاتون ہے، کہ آج 1400 سال بعد بھی ہم ان کے مزار مقدس کے بھی توسل کے قائل ہیں، اور دعا کیجئے کہ خداوند تعالیٰ اس مزار مقدس کو محفوظ رکھے اور شر دشمنان سے محفوظ رہے، دشمنوں کا شر خود ان کی طرف منتقل ہو جائے اور یہ مقامات مقدسہ محفوظ و مأمون رہے۔ 14 صدیوں بعد بھی مومنین جو زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ فقط مزار کی شکل دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ صاحب مزار کو شفیع بنانے اور ان کا توسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس توسل کے تو بغیر یقیناً اہل حاجت کی حاجات پوری ہوتی ہیں، صاحبان مشکل کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، بیماروں کو شفائیں ملتی ہیں، بے آباد آغوشیں آباد ہوتی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، لیکن آئیے میرے محترم دوستو، کیا وہ بی بی جس کی دعا اور جس کی سفارش 14 صدیاں بعد بھی منظور ہے، کیا وہ خود نہیں ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتی تھی اے اللہ میری چادر نہ لٹے، اے اللہ میرے ہاتھوں میں رسن نہ آئے، اے اللہ مجھے بازاروں اور درباروں میں نہ لے جایا جائے؟ اور آپ ایمان کے ساتھ بتائیے، اگر وہ اس قسم کی دعا مانگ لیتی تو قبول ہوتی ہے؟
کیا یہ مصائب و آلام کا ایک بے کراں سمندر ان کے اوپر آ کر ٹوٹ گا؟ نہیں۔ تو پھر معلوم ہوتا ہے کوئی اعلیٰ ہدف تھا، کوئی اونچا مقصد تھا جس کے لیے ان مصائب سے بچنے کی دعا نہیں مانگی، ان مصائب کو حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی دعا مانگی، جس میں وہ کامیاب ہوئی۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ غیب ہے جس پر ایمان ہمارے متقی ہونے کی اساس ہے، اور یہی چیز ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی نظر موت سے پہلے والی زندگی کی آبادی پر اتنی نہ رکھے جتنی موت کے بعد والی زندگی کو آباد رکھنے پر۔ ان مجالس اور ان محافل، ان عزاداریوں اور ان تمام تذکروں کا اصلی مقصد یہ ہے کہ اے بندے خدا، دنیا کو فقط یاد نہ رکھ، اپنی آخرت کو بھی یاد رکھ۔ تیرا نامہ اعمال بالآخر بند ہونے والا ہے، موت کا ذائقہ تیرے نامہ اعمال کی بندش سے عبارت ہے۔ لیکن پھر بھی عجیب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انقطع عمله الا عن ثلاث، جب فرزند آدم فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بألفاظ دیگر اس کا اعمال نامہ سیل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ 3 دروازے ایسے ہیں کہ اگر وہ کام کر جائے ان پر تو اس کے مرنے کے باوجود وہ 3 دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اس کے اعمال نامے میں ثواب اور اجر کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو میں آپ سب حضرات بزرگان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، ہماری رائے کیا اپنے بارے میں ہونی چاہیے؟ ہماری موت پہ ہمارا اعمال نامہ مکمل طور پر سیل ہونا چاہیے یا دروازے کھلے رہیں، دنیا کے اعمال خیر سے ہمارا تعلق قائم رہے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی سلسلہ اجر و ثواب ہماری طرف نیکیوں کا منتقل ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ جس بزرگوار کی مجلس ترحیم میں بیٹھے ہیں، آج ان کی عزت و عظمت کا راز یہی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کے اندر رہنے والی اپنی زندگی کے چند ایام کو فقط یہاں تک کے لیے آباد نہیں کیا، بلکہ ہر اس نسخے پر عمل کیا جو ان کے موت کے بعد بھی سلسلہ خیر کو جاری و ساری رکھے، اور ہمیں آج ان کو داد بھی دینی چاہیے اور ان کے نقش قدم کو اپنے لیے آئین حیات بنانا چاہیے محمد و آل محمد کی سیرت کے مطابق، کہ فرمایا رسول اکرم نے 3 دروازے ایسے ہیں، اور میں یہ فقط اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، بات کو دہراتے رہو، بار بار یاد دلاتے رہو، اس لیے جو مومن ہوتے ہیں انہیں یاد دلانا فائدہ دیا کرتا ہے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک ایسا صدقہ دے جائے کہ جو اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے، تو یہ ایسا دروازہ خیر ہے کہ جو اس کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، صدقہ جاریہ سے مراد فقط وہ لفظ صدقہ نہیں ہے جو ہماری اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی غریب کو کے ہاتھ پر 5 روپے رکھ دینا یا کسی مسکین کو 10 روپے دے دینا، یہ نام فقط صدقہ آپ اپنی اصطلاح میں اسی کو کہتے ہیں، لیکن فقہی اصطلاحات میں صدقہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو بقصد تقرب اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے۔ جو کام بھی تقرب الہی کے قصد سے آپ کریں گے وہ صدقہ کہلاتا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ ایسا کام اللہ کے لیے کر جائیے کہ آپ خود چلے جائیں لیکن آپ کے بعد وہ سلسلہ خیر جاری رہے۔ مثلا جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہے یا جس امام بارگاہ میں آپ تشریف فرما ہے، یہ امام بارگاہ جس نے اس کی بنیاد رکھی، جس نے اس کی تاسیس فرمائی، جنہوں نے ان کی تعمیر کی، جنہوں نے ان کی خدمت میں حصہ لیا، آج اگر وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے
تو فرمائیے جتنے بھی آپ اہل ایمان اس مسجد میں اس عبادت میں موجود ہیں یا اس عبادت گاہ میں آپ حاضر ہیں، آپ کا ثواب فقط آپ کے لیے ہے یا ان کے لیے؟ جو بھیجنا چاہتا ہے وہ ثواب پڑے۔ لیکن اگر آپ نہ بھی بھیجنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ پھر بھی جائے گا۔ کیا عجیب ہے نظام قدرت الہی، میں نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میں نے تجھ سے لینا تو تھا نہیں۔ نقطہ قابل توجہ ہے۔ مثلا آپ سارے اکثر ایصال ثواب کی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں آج بھی ایک جگہ ذکر کر رہا تھا، زندگی کا ایک طویل حصہ اس منبر پر مجالس پڑھتے ہوئے گزرا ہے، لیکن جب دل پلٹ کر دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ اکثر مجالس ثواب ایصال ثواب کی پڑھی ہے۔ اکثر مجالس کس کی نیت سے پڑھی ہے؟ ایصال ثواب، بزرگان کی ایصال ثواب کے لیے، بانیان کے بزرگان کے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ ایصال ثواب آپ بھی ماشاءاللہ جب مجالس میں شریک ہوتے ہیں، ایک نقطہ یہ حل فرمائیے، فقط پڑھنے والے کی پڑھائی کا ثواب مرحوم کو جاتا ہے یا سننے والوں کے سننے کا ثواب بھی مرحوم کو جاتا ہے؟ پتہ نہیں آپ کی نیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو تو بہرحال پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کے لیے مجلس پڑھنی ہے، ہمیں تو نیت میں خود بخود یہ بات آ جاتی ہے۔ سننے والے نیت کریں یا نہ کریں وہ ان کو پتا، لیکن آج ذرا میں صراحتاً آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے سننے کا بھی ثواب ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ثواب بھی مرحومین کو جاتا ہے یا نہیں؟ آپ اور مجھ سے اللہ میرا اور تیرا ثواب لے کر ان کو دے دیتا ہے۔ چونکہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے ایصال ثواب، بھیج دیا ثواب۔ بھیج دیا ثواب تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے جیب میں اگر 500 روپے تھے، میں نے بھیج دیے تو میرے جیب میں کتنے بچے؟ کچھ بچا۔ لیکن آپ نے ایصال ثواب کیا، ایصال ثواب کے بعد آپ کے اپنے اس خزانے ثواب میں کوئی ثواب بچا یا سارا چلا گیا؟ آدھا بچا، یعنی آدھا چلا گیا آدھا بچ گیا۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اور بچوں کو زیادہ سمجھانا چاہیے، اور اس سے آپ کی سخاوت میں اضافہ ہوگا، آپ کی کنجوسی کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ تیرا تعلق اس سخی کے ساتھ ہے، اس جوان کے ساتھ ہے جس نے علی جیسے سخیوں کو سخی بنایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ علی اپنے کمالات میں بے مثل و بے مثال شخصیت ہیں، ایک ہی کائنات میں فرد ہیں جن کے بارے میں علی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، باقی تو ساری کائنات کے سردار ہیں، بلکہ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، چونکہ اس کے غلام ہیں اس لیے سب کے سردار۔ مصطفیٰ کی غلامی ہی ایسی چیز ہے، تو غلامی بڑھاتا جا تو یہ سرداری ملتی ہے۔ اور اگر تیرا اور میرا ایمان یہی ہے کہ علی بعد از مصطفیٰ پوری کائنات کے سردار ہیں، تو ماننا پڑے گا اتنے بڑے جو سردار ہیں تو اتنے بڑے مصطفیٰ کے غلام ہیں، اتنے بڑے ہی اس ہستی کے غلام ہیں، اور اتنے بڑے ہی اس رب العالمین کے عبد ہیں۔ عبودیت میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں، غلامی مصطفیٰ میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں، اور اسی وجہ سے پوری کائنات کی سرداری ان کا مقدر بن گئی۔ لیکن تو مجھے بتا، یہ محمد مصطفیٰ کی سرداری، یہ علی مرتضیٰ کی غلامی اور پھر سب کی سرداری، یہ خود بخود انہیں مل گئی
یا کسی نے دی؟ کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ اگر اللہ نے علی کو سخاوت دی تو اللہ خود کتنا بڑا سخی۔ اگر اللہ نے علی کو جلال دیا تو وہ خود کتنا بڑا ذوالجلال ہے۔ اگر اللہ نے علی کو عزت دی تو وہ خود کتنا بڑا عزت والا ہے۔ بس مان لے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ، کہ جو دیتا ہے علی کو، اور وہ اتنا سخی ہے کہ اگر دینا چاہے تو کسی مرحوم کو ثواب تو وہ تجھ سے چھینتا نہیں۔ حتیٰ کہ تیرے ثواب کا تجزیہ بھی نہیں کرتا، تیرے ثواب کے ٹکڑے بھی نہیں کرتا کہ چلو آدھا تجھے دے دیتا ہوں، آدھا ادھر بھیج دیتا ہوں، نہیں، وہ کہتا ہے تو نیت کرتا جا، پھر میرے خزانے کو لے۔ اور اسی لیے مجھے یہ کہتے ہوئے سعادت محسوس ہوتی ہے کہ کہوں جب تو اللہ کے خزانے کی بات کرے تو اللہ کا خزانہ کسی گودام میں نہیں ہوتا، کسی مرکز میں نہیں ہوتا۔ اللہ کا خزانہ دیکھنا ہے تو قرآن تجھے بتاتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن۔ یہ اس کا خزانہ ہے، اس کا خزانہ ہے، وہ ارادہ کرتا جاتا ہے، خزانہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تم نے نیت کی، اللہ کہتا ہے تو نیت کر کہ اس مرحوم کو ثواب ملے، میں ارادہ کروں گا تیرا تیرے پاس رہے گا، ادھر بھی چلا جائے گا، ایک کا یا سب کا۔ آج سکلین کاظمی صاحب کی روح سے اگر ہماری ملاقات ہو سکتی تو وہ بتاتے کہ کیا کچھ تم نے میری طرف بھیجا اور کیا کچھ میرے پاس آیا، لیکن میں تو اگلا جملہ عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے اس امام بارگاہ کی بنیادیں رکھی اور اس عبادت گاہ کو قائم کیا، فرمائیے آپ کا ثواب ادھر بھی جا رہا ہے یا جا رہا ہے؟ کب سے شروع ہوا؟ جب سے اس کی تاسیس ہوئی۔ کب تک رہے گا؟ اب میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، وہ بانی امام بارگاہ یا وہ مؤسس عبادت گاہ اگر خود زندہ رہتے، وہ ایک فرد فرید اگر وہ خود زندہ رہتے، ساری زندگی ہر پل وہ عبادت میں گزارتے، مجلسوں میں گزارتے، عزاداری میں گزارتے، نماز میں گزارتے، تلاوت قرآن میں گزارتے، خیر و خیرات میں گزارتے، اپنی ذات کے حوالے سے لمبی زندگی پاتے، تاماشر زندہ رہتے۔ پھر اب آپ غور کریں، اس ایک فرد کا تاماشر لمحہ لمحہ عبادتوں میں گزارنا، کیا اس کا ثواب زیادہ ہوتا یا اس ایک امام بارگاہ کی تاسیس کا؟ کیوں؟ لے لیجیے کیلکولیٹر، بیٹھ جائیے امام بارگاہ کے دروازے پر، جو آیا ہے لکھتے جائیے، جتنے شریک ہوئے ہیں ان کی فہرست بناتے جائیے، جتنے لڑ ہیں انہوں نے یہاں بیٹھ کر عبادت کی ہے اس کا ریکارڈ بناتے جائیے، سب کا ریکارڈ بنائیے، فقط 1 سال کا بنائیے، تم تو تھک جاؤ گے، تیری مشینیں بھی جواب دے جائیں گی، لیکن وہ جو کہتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، نہ لکھنے والے تھکتے ہیں، نہ انہیں کوئی غفلت آتی ہے، نہ انہیں کوئی سستی آتی ہے، وہ سوچ پڑھنے والے نہیں۔ کتنا اچھا کیا اللہ نے، ایسے ملائکہ پیدا کر دیے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں۔ اچھا پروگرام ہے یہ نہیں؟ اسی لیے اللہ ان کی امانت داری کا اس انداز سے ذکر کرتا ہے، لکھتے پڑھے، اللہ کہتا ہے ہم لکھتے۔ بات ایسی ہے یا نہیں؟ یہ کون لکھتے ہیں؟ یہ ریکارڈ کون بناتے ہیں؟ یہ کرامن کاتبین ہی بناتے ہیں نا، اللہ نے ان کا نام ہی کاتبین بتایا ہے، البتہ لفظ کرام صاحب شامل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے اوپر جو فرشتے میں نے تمہارے اعمال کا خفیہ ریکارڈ تیار کرنے کے لیے بھیجے ہیں، ان کو کہیں بے عزت نہ سمجھنا، کرام وہ مجھے اللہ کی طرف سے بھی باعزت ہے۔
کی ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں نا، پتہ چل جائے کہ فلانا آئے بیٹھا ہے تو ذرا دل اچھا ان کو نہیں سمجھتا اور نفرت ہونے لگتی ہے، لیکن اللہ نے پہلے سے حساب کر رکھا ہے کہ میں نے جنہیں تمہارے اعمال کے ریکارڈ کے لیے مخفی طور پر معین فرمایا ہے وہ کرام ہے، وہ باعزت ہیں اور اتنے باعزت ہیں اور اتنے امانت دار ہیں اور اتنا صحیح لکھنے والے ہیں اور اتنے باریک بین ہیں کہ میں ان کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر خیر کا عمل مخفی نہ رہے گا، ایک ذرہ برابر شر کا عمل چھپا ہوا نہ رہے گا۔ ذرہ ذرہ پرانے زمانے کی تو آج تو ماشاءاللہ ذرہ کو ایٹم کے حوالے سے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پرانے زمانے میں علماء نے مثال دی تھی کہ اگر آپ ایک تاریک کوٹری میں بیٹھے ہوئے ہوں، ایک طرف سورج ہو، ادھر سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، اس سوراخ سے ایک کرن اندر آئے گی، نور کی لکیر تمہیں اندھیرے میں بیٹھی ہوئی نظر آئے گی اور تمہارا دل چاہے گا کہ اس کو دیکھتے ہی چلے جائیں کہ فطرت بشر اللہ نے ایسے جلائی ہے کہ تاریکی سے گھبراتا ہے، نور کو پسند کرتا ہے۔ وہ نور اگر سورج کا نور ہو سے پسند کرتا ہے اور اگر وہ نور نور محمد و آل محمد ہو، اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی حد نہیں کہ ہو پہلی فطرت بشر ہے، حب محمد و آل محمد این تقاضۂ فطرت انسانی ہے، اور جو شخص اس محبت کی بجائے تو فیری کا شکار ہوتا ہے، تو اسے انسان دیکھتا ہے، خالق انسان تو اسے انسان ماننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ امام بارگاہ بنانا، مسجدیں سجانا اور اس قسم کے کارہائے خیر انجام دینا کہ جن کی خیر و خیرات اور جن کے نیک اثرات اور جن کے مثبت ثمرات قوم تک پہنچے، ملت تک پہنچے، افراد تک پہنچے، یتامہ و مساکین تک پہنچے، غرباء و فقراء تک پہنچے اور لوگوں کو ان کے فیوز سے فیضیاب ہونے کا موقع ملتا رہے۔ جب تک ملتا رہے گا تو چلا جائے گا، لیکن دروازہ کھلا رہے گا اور تیرے نام اعمال میں اجر و ثواب کا ذخیرہ منتقل ہوتا رہے گا۔ مرحوم کی خدمت میں ایک صلوات پڑھیں۔ دوسرا دروازہ جناب رسول اکرم نے فرمایا علم ينتفع به بعد موته، مرنے والا مر جائے، اس دنیا سے روانہ ہو جائے، لیکن اگر اس نے کوئی ایسی علمی خدمت انجام دی ہے کہ مرنے کے بعد اس کے علم کا نور لوگوں کے سینوں کو اور دل و دماغ کو منور کرتا رہے گا، تو جب تک یہ علم کی خیرات تقسیم ہوتی رہے گی، جہاں جہاں تک یہ ہدایت کا پیغام پہنچتا رہے گا، اس کا ثواب اس عالم کے نامہ اعمال میں یا اس علم کے خدمت گزار کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے گا۔ اے قاسمی مرحوم، تجھے یہ بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہے کہ آپ نے مجالس عشرہ مرحوم ایثار ثواب مرحومین کی ایسی بنیاد رکھی کہ اب انشاءاللہ یہ معاشر تک قائم رہے گی۔ اور کیا وہ علم تقسیم کرنے کا مرکز بنتا ہے یا نہیں؟ وہ مجالس علم ہی کو تو تقسیم کرتی ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں بعض لوگ آتے ہیں ان چاولوں اور اس پلاؤ اور اس حلوے کو کھانے کے لیے جو بنام لنگر یا بنام تبرک تقسیم ہوتا ہے، اور بھول جاتے ہیں اس تبرک کو جو اس منبر سے مجلس میں تقسیم ہوتا ہے۔ وہ دیکھ میں پکنے والا تبرک زیادہ اہم ہوتا ہے یا نور علم محمد و آل محمد کی علم زیادہ؟ علم زبان کے ذریعہ بھی تقسیم ہوتا ہے، علم قلم کے ذریعہ بھی تقسیم ہوتا ہے، علم مراکز کے ذریعہ بھی تقسیم ہوتا ہے۔ اور آج جو کچھ تیرے سینے میں علوم آل محمد موجود ہے، اگر یہ درمیان والے واسطے نہ ہوتے، یہ انہوں نے زبان وحی سے نکلے ہوئے جملے تجھ تک پہنچائے ہیں،
یا زبان آل محمد سے نکلے ہوئے کلمات تم تک منتقل کیے ہیں، تو آج تیرے پاس نہ ایمان ہوتا، نہ عمل ہوتا، نہ کچھ ہوتا۔ یہ بھی سارا ان محسنین کا احسان ہے جنہوں نے ممبر سلونی سے لیا پہنچایا، اور اسی نے خدمت انجام دی قبلہ قاضمی صاحب نے، اور یہ علم کی میراث ہے جو انشاءاللہ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ جو اس میں حصہ شامل کرنا چاہتا ہے وہ بھی اپنا دروازہ کھلوائے اور اس سلسلے میں آگے بڑھے اور تعاون کرے۔ بابا سے بلند صلوات۔ ختم ہوا، اور تیسرا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ۔ تیسرا تیرے نام اعمال میں خیرات بھیجنے والا دروازہ تیری وہ نیک اولاد ہے کہ جو تیرے بعد تیرے حق میں اعمال خیر انجام دے، دعائیں خیر انجام دے، اور اس کی وجہ سے تیری طرف اس کا ثواب منتقل ہوتا رہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ انسان اپنی اولاد کو آل محمد کے مشن کے مطابق تربیت دینے کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اس چیز کا کافی فقدان نظر آتا ہے، اور اس کی طرف جتنی توجہ ہونا چاہیے اتنی توجہ نہیں ہے۔ اور پھر جب بچے جوان ہو کر مشکلات پیدا کرتے ہیں تو پھر انسان گلا کرتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا اور وہ کیوں ہو گیا۔ اور قرآن اور حدیث تو تجھے کہتی ہیں کہ تو پہلے ہی ان کی ایسی تربیت کرتا کہ تیرے لیے ولد صالح ثابت ہوتے، اور تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے ایک میراث بنتے، اور ان کا ہر عمل تیرے نام اعمال میں جاتا، اور جو وہ خصوصی طور پر تیرے لیے کرتے وہ بھی تیرے لیے ہوتا۔ اور اگر تو سنتا ہے تو آخر علی اکبر کیوں علی اکبر بنے؟ کیا علی اکبر کی شان فقط ہم شکل پیغمبر ہونے تک محدود ہے؟ اگرچہ کہ ہماری مجالس زیادہ تر ان کی صورت کو اجاگر کرتی ہیں، لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ دعائے قنوت کی طرف سجائے ہوئے تھے، اور روایت کے جملے یہی ہیں کہ جب علی اکبر نے کہا تھا بابا حلی میں رخصت، کیا مجھے رخصت ہے، کیا میں چلا جاؤں؟ حضرت آیت اللہ رہبر معظم پڑھ رہے تھے اپنی ایک مجلس مسائل میں، فرما رہے تھے کہ ہر ایک نے جب مولا سے آگے اذن مانگا ہے تو مولا نے اذن میں کچھ توقف کیا ہے، مولا نے اذن میں کچھ توقف کیا ہے، لیکن جب آیا ہے علی اکبر اور مانگا ہے اذن شہادت تو تاریخ گواہ ہے انہوں نے کوئی توقف نہیں کیا، کوئی دیر نہیں کی، بلکہ فوراً اپنے ہاتھ دعائے قنوت کی طرح اٹھائے اور پھر کیا کیا؟ اپنی ریش اطہر کو آسمان کی طرف چہرہ اقدس کو بلند کیا۔ منظر یہی تھا کہ ریش بھی آسمان کی طرف تھی، دونوں ہاتھ بھی آسمان کی طرف بلند تھے، اور یہ جملہ آیا امام مظلوم کی زبان پر، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ اس قوم کے خلاف گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلام، وہ جوان جا رہا ہے اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ، اے اللہ جس طرح تو نے میرے علی اکبر کی صورت کو اپنے رسول کی سب سے بڑی شبیہ بنایا تھا، ایسے ہی میرے علی اکبر نے اپنے اخلاق و رفتار میں اور اپنے کردار و رفتار میں بھی اپنے آپ کو اشبہ الناس برسول ثابت کیا تھا۔ کنا اشتقنا الی زیارت نبی کذبنا، جب ہمیں شوق ہوتا تھا نا میرے عزیزوں، میں نہیں کہہ رہے زہرا کا لال حسین فرما رہا ہے، اور جب مجھے اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم اس شہر کی زیارت کے شوق کو پورا کرتے تھے۔ اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دو جب خود رسول اللہ حضرت امام مظلوم نانے کی زیارت علی اکبر کے چہرے میں کرتے تھے، تو بتائیے جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تھی اس وقت تو رسول اپنی جوانی کی عمر میں نہ تھے، رسول اکرم کی عمر تو اس وقت 50 سال سے بھی اب ہو چکی ہوئی تھی،
حسین نے کس کے چہرے پہ مصطفیٰ کا شباب اپنے بابا حسین نے علی اکبر کے چہرے ایک دست ملاحظہ کیا ہوگا نا، اسی لیے رو کے کہتے ہیں بابا ہائے ہائے اور پھر ایک جملہ یہ بھی، اگر حسین زیارت کرتے تھے علی اکبر کی نانا کی زیارت سمجھتے ہوئے، تو وہ ساری بیویاں اور وہ سارے اہل بیت کے مرد جو رسول کی وفات کے بعد پیدا ہوئے اگر وہ بھی تو علی اکبر کو بٹھا دیتے ہو، محفل سجدی ہوگی، آج رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہے علی اکبر کی زیارت کرے، اور کس دل سے حسین نے بھیجا ہے، اور اللہ جانے آخری جملہ یہ وقت تھا یا وہ وقت تھا جب زخم میں ڈوبا ہوا علی اکبر، خون میں نہایا ہوا علی اکبر سامنے کھڑا تھا اور عرض کر رہا تھا یا بتا ان العرش تقبلنی وسبل الحدید قد اذهبنی، بابا پیاس نے مار ڈالا ہے، لوہے کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، اللہ جانے یہ مرحلہ سب تھا، یہ وہ مرحلہ سب تھا جب مرغیب نے مرغز کا نیزہ علی اکبر کی پشت سے لگ کر سینے سے پار ہو گیا تھا، اس ملعون نے نیزہ باہر نہ نکالا تھا، روایت کے مطابق اس نے تلوار علی اکبر کے سر پہ ماری تھی، سر شگافتہ ہوا، علی اکبر کے سینے میں نیزہ اٹکا ہوا تھا، تلوار نے سر کو شگافتہ کیا، سین پہ سنبھلنا مشکل ہو گیا، گھوڑے کی گردن میں بازوؤں کو ڈالا، ابھی بازوؤں کو ڈالا ہی تھا کہ ظالموں نے لے کے تلواروں کے اتنے وار کیے کہ پشت علی اکبر کو قطع ہوئے کئی حصوں میں تقسیم، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پشت حضرت علی اکبر بالآخر زین کو چھوڑا، آواز آئی علیک بالنسلام بابا میرا آخری سلام، چلے حسین، اللہ نہ کرے کوئی ضعیف اپنے جوان کا وہ منظر دیکھے جو حسین نے ہم شکل پیغمبر کا دیکھا، اسی لیے تو روایت کہتی ہے جھکے چھپتے چلے گئے اور اتنے جھکے کہ بازار کرتے رخسار علی اکبر کے رخسارے پہ تھا، آواز آ رہی تھی یا بنی علی الدنیا بعدک العفا، ازادارو یہ دین بچانے اور ہماری ابدی زندگی کی خیرات کے دروازوں کو کھولنے کا سامان تھا۔ خداوند تعالی ہمیں ان شہدائے پر حق کے صدقے اس راہ حق پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی صراط مستقیم پر مرنا عطا فرمائے اور اسی صراط مستقیم پر اٹھنا عطا فرمائے۔ قبلہ صاحب کی روح کو اشارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات فإنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لمولانا محمد صلى الله عليه وسلم الكاظمي اللهم اغفر له واجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله